بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کو سب قائدین کا بتا دوں، کشمیر کی سیاسی قیادت اور حریت قائدین کا، افسر حضرات کا، اہل دانش کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس مشاورتی مجلس کے حوالے سے بڑے شارٹ نوٹس پر ہم نے اس کا اہتمام کیا اور آپ اس میں تشریف لائے۔ اس سلسلے میں ساری سیاسی اور دینی جماعتوں کی قیادت سے براہ راست میں نے خود بھی رابطہ کیا اور سب کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی ہمیں ملی کہ انشاءاللہ اس کانفرنس میں سب حضرات شرکت فرمائیں گے اور اس کو اپنی ترجیح میں رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو قائدین ابھی تک نہیں بھی آئے، آپ ان کے شرکت کے متمنی ہیں اور توقع ہے جو آئیں گے، ورنہ ان کی کوئی نہ کوئی نمائندگی موجود ہوگی۔ ایسے اپنے دعوتی خط میں بھی اس کانفرنس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے بھارت کو جو ایک انتہائی پسندیدہ ملک قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کشمیری حلقوں میں اور پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا اضطراب ہے، اور ایسے موقع پر جبکہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی اپنے ایک نئے ریکارڈ کو چھو رہی ہے،
انسانی حقوق کی پامالی اور وہاں پر ہمارے مرضی قائدین حریت ان کی جانوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے مرضی قائدین جناب سید علی گیلانی صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب جیسی مرضی قیادت مسلسل نظر بندی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، جمعہ اور عید کی نماز تک پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے لیے وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ اپنے سینے فریضے کو ہمارے قائدین وہاں پر ادا کر سکیں۔ اور ایسے حالات میں جبکہ بھارت کے اس جبر و تشدد کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے ادارے اور سیاسی ادارے بھی ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، بے نام قبروں کے ایشو کو جس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور ایشیا واچ نے ہائی لائٹ کیا، جس طرح سے بھارت کے اندر قانون رائے اور چوٹی کے وہاں کے اہل دانش نے اور انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں، اور انہوں نے اس انسانی مسئلے کو، کشمیریوں کے بنیادی حق کے مسئلے کو اجاگر کیا، اس پر آواز اٹھائی اور اس پر خود انہیں وہاں پر انتخاب سندوں کا ٹارگٹ بننا پڑا۔ ایسے عالم میں جبکہ یورپی یونین بھارت کے ساتھ اس خراب ریکارڈ کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو اس پر نظر ثانی کرنے کا عندیہ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو محدود کرنے کا عندیہ دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں جبکہ ہمارے برادر ملک ترکی نے جنرل اسمبلی میں اور پھر OIC میں ایک جاندار موقف اختیار کیا، تو اس پس منظر میں حکومت پاکستان کے اس فیصلے کے نتیجے میں آر اور پار ایک زبردست اضطراب کی لہر اٹھا دی ہے اور اس کے جو سنگین نتائج ہیں نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کے لیے بلکہ خود پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کے لیے بڑے سنگین چیلنجز پیدا ہو گئے، تو اس میں بلا شبہ انفرادی طور پر موقف کا اظہار ہوتا رہا، لیکن اس عمل کی ضرورت تھی کہ ہم اجتماعی طور پر کشمیر کی جماعتیں اور حریت قائدین جو الحمدللہ وہاں کی اس تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اب مل کر کوئی ایسا مشترکہ موقف سامنے لائیں جو پاکستان کے اندر قومی قائدین کو پالیسی بنانے میں بھی اور خود حکومت کو بھی ایک پیغام پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اس پس منظر میں آج کی اس کانفرنس کا ہم نے انعقاد کیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے سارے پہلو یہاں ہمارے سیاسی قائدین اور اسٹریٹجسٹ جنرل انور صاحب جیسے اسٹریٹجسٹ، جسٹس مجید ملک صاحب جیسے ہمارے اس کے قانونی جتنے بھی پہلو ہیں ان کا ادراک رکھنے والے، ان کا احاطہ کرنے والے اور باقی سب آپ سب رات اس تحریک کا حصہ ہے، تو اس پر آپ اپنی قیمتی آراء اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں تاکہ ہم ایک اجتماعی موقف پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس عرصے میں پاکستان کے اندر بھی دفاع پاکستان کونسل کے ذریعے تمام آج سے چند روز پہلے یہاں پر ایک قومی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کی تقریباً ساری قومی اور دینی سیاسی جماعتیں ان کی نمائندگی موجود تھی، تو انہوں نے بھی اس پر ایک بھرپور اور جامع ڈکلیریشن لایا ہے۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان سارے اہل دانش کا، انسانی حقوق
کے اداروں کا، سیاسی اداروں کا، جنہوں نے اہل کشمیر کے اس انسانی اور بنیادی حق خودارادیت کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور بھارت کے مظالم پر آواز اٹھائی ہے، ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری اس مشاورت اور کانفرنس کے نتیجے میں ایک ایسا ڈکلیریشن، اس کا ابتدائی مسودہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے تیار کر کے آپ کی سامنے فائلوں میں رکھا ہوا ہے، اور بلا شبہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اوپن کرتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو وابستگی ہے کہ عوام کے پاس جانا چاہیے اور سارا مدعا جو ہے بتانا چاہیے۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس پاکستان کا میڈیا ہے اور میڈیا گوشت پر ڈیوائڈڈ ہے۔ ایک سیکشن جو ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جس میں نظامی صاحب ہیں یا ان کے اخبار جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دوسرا میڈیا جو ہے وہ نیوٹرل ہے اس وقت، وہ غالباً کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم ایز اٹ از کہ جو گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی ہے، جو ٹریڈ ہو رہی ہے، جو تعلقات ہی بڑھ رہے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے میڈیا کے اجتماعی طور پر جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے دو ادارے ہیں جو نیوٹرل بھی ہیں اور جو ہماری حمایت بھی کرتے ہیں اور ہمیں ان کی حمایت مل سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کی نسبت، سیاستدانوں کی نسبت، یہ دو قوتیں ایسی ہیں جو ہماری تحریک آزادی میں، حق خودارادی کے حصول میں ہماری بھرپور حمایت اگر کریں تو ہماری طاقت جو ہے بڑھ جائے گی۔ تو آخری بات، بالآخر ہمارے پاس ایک ہی قوت ہے، وہ جموں کشمیر کے عوام ہیں، وہ ادھر ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں یا جس بلوچستان میں ہوں۔ میں پہلے دن سے جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر میں جس نے کردار ادا کرنا ہے، جس کا رول ہے، جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ صرف اور صرف جموں کشمیر کے عوام ہیں۔ اور عوام کی طاقت بہت بڑی ہے، جس کا ابھی حوالہ دے رہے تھے ترابی صاحب کہ وہاں جناب ترکی جو ہے وہ بھی ہماری حمایت کرتا ہے، ہمیں یورپین یونین جو ہے وہ بھی ہماری حمایت کرتی ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مجھے آپ سے اختلاف ہوگا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو خالصتاً انسانی ہمدردی ہے اور وہ حق خودارادیت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اور پھر بالخصوص جس کا ذکر کیا ہے ترابی صاحب نے، جو اس وقت اس پار جموں کشمیر کے عوام کی کیفیت ہے، جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، جو وہ جیلوں میں بند ہیں، جو دن دہاڑے وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تلوارت ہو رہی ہے، وہ تمام انسانی کا سناریو جو ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اس وقت ایک رائے رکھتے ہیں، ان کی دل میں ہمدردی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کریں، لیکن وہ مدد تبھی کر سکتے ہیں جب کہ ہمارا حکم دو لوگ ہو، وقت ہمارا واضح ہو۔ تو جو ہم نے پہلے سے اصول طے کر رکھا ہے، امان اللہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تمام جماعتوں نے ایک نتیجے کے اوپر ایک موقف طے کر رکھا ہے حق خودارادی کے، اس کے اوپر یہاں پر ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خودارادی ملنا چاہیے اور اس مسئلے کا واحد حل جو ہے کہ خودارادی ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں پاکستان کے عوام کے پاس بھی جانا چاہیے، آزاد کشمیر اس پار جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے اور میڈیا سے بھی اپیل کرنی چاہیے، جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمیں خرچ کرنے چاہیے۔ تو مجھے تو تھوڑی سی تکلیف یہ بھی ہے کہ اگر جو لوگ ہمارے پاور میں ہوتے ہیں، نو ایکسیپشن، جو لوگ مظفرآباد پاور میں ہوتے ہیں وہ لامحالہ اسلام آباد کی لائن ٹو کرتے ہیں، ان کی مجبوری۔ اگر وہ میں دوستوں سے بات کی کئی بار کہ بھائی آپ یہ کیا بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے ورنہ ہماری پرائم منسٹر چلتی ہے، ہماری اسٹار چلتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو ہماری مظفرآباد کی کمزوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں نام ہمارا بیس کیمپ ہے، اور یہ جو حکومت بنی تھی یہ صرف جموں کشمیر کے ساتھ یہ بنی تھی، وہ حکومت جو ہے آزادی تو میرا خیال کہیں دور ہے۔ صرف اس آزادی کی جو بدترین اس کو سمیٹا جا رہا ہے، لپیٹا جا رہا ہے، اس میں ان کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے میں مانتا ہوں کہ جناب جو لوگ گھوم لے کر آتے ہیں، جو الیکٹ ہوتے ہیں، دنیا آج کل جمہوریت کو مانتی ہے، آج جمہوریت جو ہے وہ فیک ہو، اس میں دانتی ہو، جس طریقے سے بھی ووٹ لوگ حاصل کرتے ہیں، بکسے بڑھتے ہیں، لیکن توقید ان کو ملتی ہے، سامنے وہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے کمزور پہلو، اس کمزور پہلو کو بھی تھوڑا سا سہارا دینے کی ضرورت ہے۔
تو سہارا تو جناب تبھی دے سکتے ہیں، جنرل انور صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی قوت ہے، کیونکہ ان کے پاس صدر صاحب جو ہیں سردار یعقوب صاحب خاص طور سے ووٹ نہیں آئیں گے اور وہ بھی بڑی قوت ہے. پھر ہمارے پاس میپر میں بڑی قوت ہے اور یہ جو منیر صاحب بیٹھے کی برادری جو ہے محمود حسن صاحب، یہ قوتیں اصل میں اب یہ ہوگی جن کو آپ ٹرائب کہتے ہیں یا برادری کہتے ہیں. تو یہ قوتیں جو ہیں یہ ساری اگر سنسیرلی چاہتی ہیں جموں کشمیر کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جو قربانیاں آپ نے دی اور ایگان جان دیا، تو یہ 3 قوتیں ہیں جو آپ حمایت کر سکتے ہیں. صاحب نے بہت سیر اصل پہلو رکھے ہیں اور ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری اسٹرینتھ کہاں پہ اس کی نشاندہی کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم اپنی قوت کو مجتمع کریں گے اور اپنی اس تحریک کو منتقل کی جان تک پہنچائیں گے. میں اب قائدین جمہوریت سے درخواست کروں گا جناب غلام محمد شفیع صاحب. آج کی اس کشمیر کانفرنس کے انعقاد پر سید علی گیلانی صاحب نے امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر محترم عبدالرشید ترابی صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے اور فرمایا ہے کہ بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینا جموں کشمیر ہی کے لیے نہیں بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی سنگین خطرات کا موجب ہے. ان کا کہنا ہے کہ سیز فائر لائن کے ذریعے مقبوضہ و آزاد جموں و کشمیر کے درمیان تجارت جن بیرونی اکاؤں کے منصوبے کا آغاز تھا، موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ اسی منصوبے کی تکمیل ہے، اور ہم اسی بنیاد پر کل کی تجارت کے بھی مخالف تھے اور آج کی اس تجارت اور ایم ایف این کے بھی مخالف ہیں. گیلانی صاحب کے مطابق بھارت نے برطانوی غلامی سے صرف 2 سبق سیکھے ہیں. اول یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح تجارت کے ذریعے خطوں کو غلام بناؤ، اور دوم یہ کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والے حریت پسند عوام کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دو. انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو حق خود ارادیت کے موقف پر جمع ہو کر آگے بڑھنے پر زور دیا ہے. آج کے اس موضوع پر میں چند ایک باتیں اپنی جانب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ بین الاقوامی تجارتی نظام اپنے غیر منصفانہ تجارتی قوانین کے ذریعے غریب اور ترقی پذیر ممالک کے بجائے دولت مند اور ترقی یافتہ ممالک کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور دولت مند ممالک کا یہ دعویٰ کہ ترقی پذیر قوموں کے لیے آزادانہ تجارت ہی غربت سے نجات اور اقتصادی ترقی کا واحد راستہ ہے، حقیقت کے بالکل برعکس ہے. ہیٹی، نیپال، زیمبیا، مالے اور پیرو جیسے ممالک نے اپنی مارکیٹس کو آزادانہ تجارت کے لیے کھول کر جو تجربات کیے ان سے نہ غربت میں کمی آئی اور نہ اقتصادی ترقی ہوئی. تائیوان اور جنوبی کوریا نے ابتداءً آزادانہ تجارت کے لیے دروازے کھولنے کے بجائے اپنی مقامی انڈسٹری کو تحفظ دیا، بعد ازاں اپنی شرائط اور رفتار پر آزادانہ تجارت کی راہ اپنائی. نتیجتاً نہ صرف اقتصادی ترقی ممکن ہوئی بلکہ غربت اور نابرابری کا بھی علاج ہوا. اس لحاظ سے ہندوستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دینے سے قبل پاکستان پر لازم تھا کہ وہ تائیوان اور جنوبی کوریا کی طرح پہلے اپنی صنعتوں کو مضبوط بناتے، ان کو مضبوط بنانے کے بعد پھر اپنی شرائط اور اپنی رفتار کے مطابق اپنی مارکیٹ کو کھول دیتا. جنگ بندی لائن کے آر پار تجارت کے ذریعے بھارت کا اصل ہدف
श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में राहदारी नहीं।